لیکن بٹ صاحب پلوامہ جو ہے، پلوامہ ابھی تک مودی سرکار کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے. اور پلوامہ ڈرامہ آج راج ٹھاکرے، بال ٹھاکرے کے میرا خیال ہے یہ صاحبزادے ہیں، انہوں نے آج ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب اجیت ڈوول جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ان سے تحقیقات کی جائیں، ان کو شامل تفتیش کیا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ پلوامہ ڈرامہ پہلے سے انٹیلیجنس ایجنسیز کو علم تھا اور 8 دن پہلے سے علم تھا. ایک ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ انڈین ایجنسیز کو پتہ تھا کہ یہ پلوامہ ڈرامہ ہونے جا رہا ہے، بجائے اس کو روکنے کے انہوں نے انتہائی قیمتی فوجی جانوں کو ضائع ہونے دیا مودی سرکار نے. اور مودی سرکار نے نہ صرف ضائع ہونے دیا بلکہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو اب اجیت ڈوول سے تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. محبوبہ مفتی صاحبہ نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہے، اور اس کے علاوہ فاروق اور محبوبہ مفتی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کشمیر سے آپ باہر نکل جائیں، بھارتی سرکار کو کہا ہے. تو یہ چیز ساری چیزیں چل رہی ہیں. بھٹی صاحب ایک شارٹ سنواتا ہوں میں آپ کو، ذرا سنوائیے گا جی، خاص طور پہ پلوامہ پہ جو وہاں کے ریاکشنز آ رہے ہیں. سرکار کے پاس 8 دن پہلے خبر تھی کہ ان لوگوں کو مارا جانے والا. بھارت سرکار کے پاس آئی بی کا رپورٹ تھا اور سرکار کو معلوم تھا ان لوگوں کو مارا جانے والا ہے. تو سرکار نے سوچا کہ ایسا ہونے والا ہے، سرکار نے ہونے دیا، اس لیے ہونے دیا اگر یہ مر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو پاکستان کہنے کا موقع ملے گا. یہ سارا ષڈینتر ان لوگوں نے کیا. کیوں نہیں روکا؟ اس کا مطلب ہے پاکستان نے 42 لوگوں کو نہیں مارا، تم نہیں مارا، تم نے بچانے کے بجائے. اب بھٹی صاحب اب اگلا سنیں. یہ تو پلوامہ جو ہے وہ ان کے پھندا بنتا جا رہا ہے. اس کے بعد محبوبہ مفتی یہ پرو انڈین سمجھی جاتی تھیں، بلکہ سمجھی جاتی کیا تھی، دلی سرکار کے بالکل قریب تھیں. انٹرویو میں گئیں تو جب انہوں نے حقیقت دکھائی، اصل تصویر دکھانے کی کوشش کی، تو اینکر نے ان سے کہا کہ پھر آپ کشمیر چھوڑ دیں. ذرا سنیے. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اسٹریٹجیکلی. چائنا نے سی پیک بنایا، چائنا انویسٹ کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں. سعودی کے وہ کہتے ہیں ہم بائی بائی ہیں، ہم کو تو دوست کہتے ہیں، ان کو بائی بائی کہتے ہیں. رشیا جو پہلے ہمارے بہت کلوز تھا، پاکستان کے اینٹی تھا، آج وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں. پھر آپ چلی جائیے پاکستان، کیوں رہ رہے ہیں ایسے ملک؟ کیوں آپ کو جموں کشمیر کشمیریوں کے بغیر چاہیے، اس لیے آپ ہر مسلمان ہر کشمیری کو بولتے ہیں پاکستان چلے جاؤ. نہیں، جو ایسی باتیں کرتے ہیں. بھٹی صاحب آپ نے دیکھ لیا، اجیت ڈوول کو کٹہرے میں لانے کی بات کی جا رہی ہے، شامل تفتیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے جو پاکستان میں ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. آپ پہلے اس پہ تبصرہ کریں. ایسا صاحب گزارش ہے، پوری دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان نے 80,000 شہیدوں کی قربانی دی ہے. پہلے پاکستان کہتا تھا بھارت یہاں دہشت گردی کراتا ہے، اور کئی شہائد بھی آئے، ان کے گلبوشن پکڑے گئے. آہستہ آہستہ دیگر ممالک بھی یہ کہنے لگ پڑے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا بھارت ملوث رہا ہے. اب نظام قدرت دیکھیں، جھوٹ کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اسے ختم ہونا ہوتا ہے. اب یہ دہشت گردی کی جو ڈرامے پاکستان میں کرتے تھے پلوامہ جیسا، بھارت کے خود ان کے لوگ جو ایک ان کے بڑے سٹریم پہ جانے والے تھے، وہ خود مودی کو کہنے لگ پڑے آپ قاتل ہو، آپ اپنے الیکشن کو جیتنے کے لیے اپنے 80 لوگ بلوا کے پاکستان پہ بلیم کرنا چاہ رہے تھے. یہ بھارت ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ میں موجودہ حکومت کو نہ دوں گا تو زیادتی ہوگا، کیونکہ سفارتی سطح پر 10 سال بعد پاک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر آئی، اور انہوں نے ملکی مفاد کو ترجیح دی اپنی سیاست سے ہٹ کے. یہی وجہ ہے کہ بھارت میں یہ بات آ گئی، کشمیر کی آواز دنیا کے کہیں جہاں بھی کوئی بیٹھا ہے اس کے کانوں میں جا رہی، کشمیر میں بھارت دہشت گردی کر رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بھارت اپنے پلوامہ ڈرامہ ہو اس میں پھنستا جا رہا ہے.